وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ہماری چل رہی تھی حجیت العلم ذاتیت، کہ علم کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. اس میں شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے ایک واضح تعبیر بیان کی تھی کہ وجوب و مطابعت العلم، علم کی مطابعت یا قط کی، وجوب و مطابعت القط، قط کی مطابعت واجب ہے. انہوں نے اس کی علت بیان کی تھی کہ لِأَنَّهُ بِنَفْسِهِ طَرِيقٌ إِلَى الْوَاقِعِ، قط کی مطابعت اس لیے واجب ہے چونکہ یہ طریق الی الواقع ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کس نے بیان کیا تھا؟ شیخ انصاری علیہ الرحمہ کی، مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت نقل کی تھی. پھر بات یہاں پر آ گئی، انہوں نے کہا یہ تو پھر دو تعبیریں ہوئیں. ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے وجوب و مطابعت القط، دوسرا ہے طریقیت القط للواقع، قط کی مطابعت واجب، دوسرا قط کا طریق الی الواقع ہونا. دو چیزیں آگے ہیں. اچھا، سوال یہاں یہ تھا قبلہ کہ جب یہ دو تعبیریں ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے قط کی جو حجیت ذاتی ہے، یہ کہتے ہیں قط حجت ہے بذات ہی، قط حجت ہے بذات ہی، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا قط حجت ہے بذات ہی، کیا اس سے مراد یہی ہے کہ اس کی مطابعت واجب ہے، یا اس سے مراد یہ ہے قط حجت بذات ہی یعنی طریق بذات ہی، طریق الی الواقع بذات ہی؟ اس سے مراد ان دونوں میں سے کیا ہے؟ قط حجت بذات ہی یعنی وجوب و مطابعت القط، او طریق الی الواقع، کیا مراد ہے؟ دو تعبیریں ہیں. ہم یہاں سوال کریں گے کہ بلا قط کی حجیت ذاتی ہے. سوال ہے قط کی حجیت ذاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے الذاتی لا يعلل، کہ ذاتی کی تعلیل نہیں ہوتی. تو پھر آپ یہ تعلیلیں کیوں بیان کر رہے ہیں کہ اس قط کی حجیت ذاتی ہے، اس سے مراد وجوب و مطابعت القط ہے یا طریق الی الواقع؟ یہ کیوں؟ جب ذاتی ہے تو ذاتی کی تعلیل نہیں ہوتی. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس یہاں قط کو قیاس کیا گیا ہے ظن پر. اصل یہ دو جہتیں ظن میں پائی جاتی ہیں. ظن حجت ہے. کیوں ظن حجت ہے؟ ایک یہ کہ طریق الی الواقع ہے، اس لیے ظن. اصل یہ دو جہتیں کس میں پائی جاتی ہیں؟ ظن میں. ظن حجت ہے یعنی طریق الی الواقع ہے. ٹھیک ہے نا؟ ظن حجت ہے کیونکہ اس کی اتباع کیا ہے؟ واجب ہے. وجوب مطابعت ظن، طریق الی الواقع ہونا، وجوب و مطابعت ظن، یہ دو جہتیں اصلاً پائی جاتی تھی کس میں؟ ظن میں. قط کو ظن پر قیاس کر کے پھر یہی سوال قط کے بارے میں کیا گیا ہے کہ قط حجت ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ قط کی حجیت سے مراد کیا وجوب و مطابعت القط ہے یا طریق الی الواقع ہونا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو قط میں سوال آیا ہے یہ ظن پر قیاس کرتے ہوئے آیا ہے. یہ کل بات گزر چکی ہے. آج مصنف علیہ الرحمہ ولیکن فی الحقیقت ان التعبیر بوجوب مطابعت القط سے ہے. آج مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بابا نہیں، بات اس طرح کچھ نہیں بنتی.
قط میں تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ دو جہتیں ہیں. زن میں تو ہم تسلیم کرتے ہیں زن میں کہ اس میں دو جہتیں ہیں. زن حجت ہے یعنی طریق الی الواقع. زن حجت یعنی وجوب و مطابقت زن. ٹھیک ہے نا. کیونکہ زن کی حجیت جعلی ہوتی ہے. اس میں یہ دو صورتیں بن سکتی ہیں. جب ہم نے کہا قط اور زن حجت ہے، طریق الی الواقع ہے. جب طریق الی الواقع ہے تو پھر ہم فوراً کہتے ہیں شارع نے اس کے طریق الی الواقع ہونے کی بنا پر اس کی مطابقت کو واجب قرار دیا ہے. شارع نے اس کی مطابقت کو کیا قرار دیا ہے؟ واجب قرار دیا. جب زن حاصل ہو جاتا ہے نا قبلہ، زن حاصل ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں تو شارع مقدس پھر حکم دیتا ہے. شارع مقدس پھر حکم دیتا ہے کہ تم اس کی اتباع کر لو. وہ جو پھر احتمال خلاف ہوتا ہے، کل میں نے عرض کیا تھا، وہ جو احتمال خلاف ہوتا ہے وہ ملغا ہو جاتا ہے شارع کے امر کی وجہ سے. کیونکہ زن کیا ہوتا ہے؟ 50 سے اوپر 100 سے نیچے. ٹھیک ہے نا. 51 کہتے ہیں نا. اس سے لے کر 99 تک یہ سارا زن ہے. اگر 99% بھی زن ہو جائے پھر بھی تو 1% احتمال خلاف کھڑا ہوتا ہے نا. وہ جو 1% احتمال خلاف ختم ہوتا ہے وہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ وہ شارع علیہ رحمہ جب حکم دیتا ہے نا، اجازت دے دیتا ہے کہ اس کی اتباع کرو، احتمال خلاف ملغا ہو جاتا ہے. تو اس کی وجوب مطابقت جو بنتی ہے یہ کس جہت سے بنتی ہے؟ شارع کے آمر کی وجہ سے بنتی ہے. اس لیے زن میں یہ دو جہتیں ہوتی ہیں. لیکن قط میں تو ایسا ہے نہیں. قط حجت ہے بذات ہی. قط میں امر شارع کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر یہ دو جہتیں قط میں کیسے بن سکتی ہیں؟ مصنف علیہ رحمہ اس کا انکار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں زن میں یہ دو جہتیں ہیں، قط میں یہ دو جہتیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں جہتوں کا قط میں معنی ایک ہے. قط کی اتباع واجب یعنی قط طریق الی الواقع. قط طریق الی الواقع یعنی اس کی اتباع واجب. کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے قط میں. ٹھیک ہے نا. نفس انکشاف الواقع نفس وجوب مطابقت قط ہے. نفس القط انکشاف الواقع ہے. نفس انکشاف الواقع نفس القط ہے. کوئی دو چیزیں قط میں نہیں ہوتی کیونکہ یہاں کسی شارع کے امر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا پھر قبلہ سوال پیدا ہوگا، قبلہ پھر یہ وجوب و مطابقت القط کی تعبیر لائی کیوں جاتی ہے؟ کیوں لائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو مصنف علیہ رحمہ آج فرما رہے ہیں وَلَكِنْ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِوُجُوبِ مُطَابَقَةِ الْقَطْعِ، کیونکہ فرماتے ہیں حقیقت میں وجوب مطابقت القطع کی تعبیر جو ہے لا یخلو ان مسامحۃ ظاہرۃ، یہ ظاہری طور پر چشم پوشی کی گئی ہے. لا یخلو یہ خالی نہیں ہے ظاہری چشم پوشی سے. کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ منشأها ذیک العبارت عن المقصود، وہ جو حقیقی ہدف تھا نا ہمارا اس کو قط اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور عبارت نہیں تھی. ٹھیک نا. مقصود کو سمجھانے کے لیے عبارت ہمارے پاس نہیں تھی، اس لیے یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے سمجھانے کے لیے بس کہ وجوب و مطابقت القط. ایسا نہیں ہے کہ قط میں اس کا طریقیت ہونا اور ہے اور اس کی اتباع کا وجوب اور ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اذ یقاس علی الظن، قط کو قیاس کیا گیا ہے ظن پر، اس بنا پر دو جہتیں سمجھانے کے لیے لائی گئی ہیں. وصرف ذالک واضح، اس چشم پوشی میں، اس مسامحت میں راز جو ہے وہ واضح ہے.
وہ کون سا ہے؟ لأنه ليس للقط متابعة مستقلة غیر الاخذ بالواقع المکتوب ہی، کیونکہ فرماتا ہے قط کے لیے کوئی مستقل متابعت نہیں ہے، الگ طور پر قط کی الگ متابعت ہو، کس کے علاوہ؟ اخذ بالواقع کے علاوہ، غیر الاخذ بالواقع المکتوب ہی، وہ واقع جس کے بارے میں قط کیا گیا ہے. نہیں، اس عبارت کا میں سمجھاؤں گا. لأنه ليس للقط مطابقة مستقلة غیر الاخذ بالواقع المکتوب ہی. بھئی دیکھیں دو چیزیں ہیں، ظاہری طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے اخذ بالواقع، یعنی آپ کو قط ہو گیا کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں آپ کو کیا ہو گیا، جمعہ کے وجوب کے بارے میں آپ کو ہو گیا قط، ٹھیک ہے نا، آپ نے فوراً اس کو اخذ کرنا ہے. کل میں نے مثال دی تھی، دشمن سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور آپ کو فوراً مارنا چاہتا ہے، آپ کو پتہ یہ میری تلاش میں تھا، یہ مجھے جب بھی میں اسے نظر آیا یہ مجھے مار دے گا، تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کرے گا. اب قط ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قط ہو گیا کہ سامنے کھڑا ہے، انکشاف الواقع ہو گیا نا، اور دشمن ہے، مارنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے انکشاف الواقع ہونا، ایک ہوتا ہے پھر اس قط کی اتباع کرنا. ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے دو جہتیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں حقیقتاً یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا انکشاف واقع ہوا، یہی آپ کے لیے عمل ہے، یہی آپ کے لیے عمل ہے کہ اس سے کسی طرح بچیں. اب اس میں شارع کے حکم آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ آپ انتظار کریں شارع فرمائے گا اب میں نے یہاں کیا کرنا ہے. قط تو مجھے ہو گیا ہے، قط تو ہو گیا ہے، انکشاف واقع ہے کہ دشمن کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا. اب شارع کا حکم تو آئے کہ یہاں مجھے کرنا کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ہوتا ہے ظن میں. قط میں جیسے حکم ہوا فوراً اس کے مطابق عقل کہتی ہے تو اب اس پر عمل کر، عقل کہتی ہے فوراً اس کے مطابق تو عمل انجام دے جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے فرماتے ہیں، اس لیے یہ عبارت انہوں نے کہی ہے لیس للقطع مطابعۃ مستقلہ. قط میں ایسا نہیں ہے کہ مطابعت الگ چیز ہو اور اخذ بالواقع الگ چیز ہو، ایسا نہیں ہے. فضلا عن ان يكون لهذه المطابعة وجوب مستقل غیر نفس وجوب الاخذ بالواقع المکتوب ہی. اچھا، بطریق اولا، فضلا یعنی زیادہ، ان يكون لهذه المطابعة وجوب، سیم عبارت ہے، تھوڑا وضاحت کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وجوب مطابعت اس کی مستقل ہو الگ طور پر، غیر نفس وجوب الاخذ بالواقع، وہ جو ایک ہے مطابعت کا وجوب، ایک ہے اخذ بالواقع. فرماتے ہیں ان دونوں کا کوئی وجود الگ الگ نہیں ہے، سیم وہی بات ہے، تھوڑی انہوں نے لفظ چینج کر کے بتائیے. وہ واقع المکتوب ہے، یہ واقع کی صفت بنے گی جس کے بارے میں آپ کو قط ہوا ہے. اے وجوب طاعت الواقع المنکشف بالقطع من وجوب او حرمت او نحوہما، یعنی فرماتے ہیں واقع کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے، وہ واقع جو آپ کے لیے قط کے ذریعے سے ظاہر ہوا ہے، منکشف ہوا ہے، چاہے وجوب کے لحاظ سے ہو، چاہے حرمت کے لحاظ سے ہو، چاہے جو بھی استحباب ہو، چاہے جو بھی ہو. جیسے قط منکشف، قط کے ذریعے سے واقع منکشف ہو گیا ہے، فوراً اس کی اتباع کرنا، آپ پر اطاعت کرنا واجب ہو جائے گا. اچھا، لیسا، اگو دیکھیں آگے سانپ بیٹھا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ یا بھاگیں گے یا سانپ کو ماریں گے. جیسے آپ کو پتہ لگا سانپ حملہ کرنے والا ہے، اب شارع یہ انتظار نہیں کریں گے کہ شارع آئے اور مجھے بتائے کہ یہاں میں نے کیا کرنا ہے. بھئی قط ہو گیا ہے تجھے اس کے بارے میں، اب فوراً ہی اس پر عقل کہتی ہے عمل کر، کسی تیسرے امر کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس کی مطابعت کو واجب قرار دے. یہی انکشاف واقع ہی مطابعت ہے، یہی کافی ہے انکشاف مطابعت کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے انکشاف ایک ہے اور مطابعت الگ سے آنی ہے، قط میں ایسا نہیں ہوتا. واضح ہوا یا نہیں؟ اچھا،
اذ لیس وراء انکشاف الواقع شیء ینتظرہ الانسان، فرماتے ہیں انکشاف الواقع کے پیچھے قط میں انکشاف الواقع کے ماورا کوئی ایسی شے نہیں ہوتی انسان جس کا انتظار کرے، بلکہ نفس انکشاف الواقع نفس وجوب المطابعت ہو جاتا ہے، نفس القط ہوتا ہے۔ فاذا انکشف الواقع لہو فلا بد ان یاخذ بہ، پس جیسے ہی واقع منکشف ہو گیا لہو اس بندے کے لیے، انسان کے لیے، مکلف کے لیے، فلا بد پر ضروری ہے کہ ان یاخذ بہ، وہ اس واقعے کو کیا کرے، اخذ کرے، یعنی اس پر عمل کرے۔ اچھا، اب ہم سوال کریں گے، یہ تو آپ بار بار نفی کر رہے ہیں کہ جیسے انکشاف واقع ہوا آپ کسی امر کا انتظار نہ کریں، شارع کی طرف سے امر نہیں آنے والا، نہ ہی اس کا انتظار کریں، تو پھر کون سی چیز ہے جو امر دے رہی ہے ہمیں کہ انکشاف واقع کے وقت فوراً ہم نے اسے اخذ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاذہ اللابدیۃ، ہاذہ اللابدیۃ لا بدیۃ عقلیۃ، فرماتے ہیں یہ جو لابدیت یعنی یہ جو طاعت ہے نا، وجوب مطابعت ہے، یہ عقلی طور پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو واقع منکشف ہوتے ہی اس پر عمل کرنا ہے، یہ عقلی ہے، نہ کہ جاعل کی طرف سے ہے، کی طرف سے، ہاں، نہ کہ کسی نے جعل کیا ہے اس حکم کو، بلکہ یہ عقل نے ضروری قرار دیا ہے۔ ومنشأها، اس کا منشا کیا ہے اس ضرورت کا؟ ان القط بنفسہ طریق الی الواقع، کہ قط کیا ہے؟ بنفسہ طریق الی الواقع ہے، وعلیہ فیرجع التعبیر بوجوب مطابعت القط الی معنی کون القط بنفسہ طریقا الی الواقع، پس اسی بنا پر یہ جو تعبیر تھی نا وجوب و مطابعت القط، کہ قط کی اتباع واجب ہے، یہ تعبیر اس کا معنی یہی ہے سین کہ کون القط بنفسہ طریقا الی الواقع، یہ تعبیر پلٹتی ہے کس کی طرف؟ قط کے طریق الی الواقع ہونے کی طرف۔ کیا معنی؟ اور شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ وجوب و مطابعت القط کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے ہیں یہ تعبیر وجوب و مطابعت القط، اس کا مرجع، اس کا منبع کیا ہے، مرکز کیا ہے؟ وہی قط کا طریق الی الواقع ہونا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یرجع تعبیر بوجوب مطابعت القط الی معنی کون القط بنفسہ یعنی بذاتہ طریقا الی الواقع، وان نفس القط نفس انکشاف الواقع، نفس قط نفس انکشاف واقع ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، کوئی دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک انکشاف واقع ہو پھر اس کے بارے میں قط ہو، خود قط واقع کا منکشف ہو جانا یہی قط ہے، اور خود قط انکشاف واقع ہے، دونوں تعبیروں میں فرق نہیں ہے۔ فالجہتان فیہ جہۃ واحدۃ فی الحقیقہ، فیہ یعنی فی القط، قط میں یہ دو جہتیں جو ظاہری آپ کو لگ رہی ہیں، حقیقت میں یہ ایک ہی جہت ہے، لیکن ظن میں اس کے عکس تھا، ظن میں حقیقتاً دو جہتیں ہیں، ظن ایک طریق الی الواقع ہوتا ہے، تب تک اس کا کشف ناقص ہوتا ہے، اور جب شارع اس کی اجازت دے دیتا ہے پھر کشف تام ہوتا ہے، کیونکہ احتمال خلاف ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی اتباع کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ اچھا، ھذا ھو السر فی تعلیل شیخ الاعظم الانصاری، یہی وہ راز ہے شیخ الاعظم انصاری کی علت بیان کرنے میں، کہ انہوں نے علت کیا بیان کی تھی؟ وجوب و مطابعت القط، انہوں نے اس کی علت بیان کی تھی کہ لِأَنَّهُ بِنَفْسِهِ طَرِيقًا إِلَى الْوَاقِعِ، کہ قط کی اتباع اس لیے واجب ہے، کیونکہ یہ قط بنفسہ طریق الی الواقع ہے، لوجوب مطابعت القط بکونہ طریقا بذاتہ، یہ خود پھر کیونکہ قط کی مطابعت واجب ہے اس لیے کہ قط بذاتہ طریق الی الواقع ہے۔ اچھا،
اب شیخ اعظم الانصاری رحمت اللہ علیہ نے مطابعت قط کی مطابعت کی کیا کی تھی؟ علت بیان کی تھی، خود وجوب مطابعت کی نہیں، وجوب کی نہیں، مطابعت کی فرق ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي التَّعْلِيلِ لِنَفْسِ الْوُجُوبِ. شیخ انصاری علیہ الرحمہ نفس وجوب کی علت کے درپے ہی نہیں ہوئے. اچھا، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا رَكَّزَ الْبَحْثَ كُلَّهُ عَلَى طَرِيقِيَتِهِ الذَّاتِيَّةِ. اسی وجہ سے شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے پوری کی پوری بحث کا مرکز اور مرکوز کیا ہے کیا؟ کس چیز کو؟ کہ قط کی طریقیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. یعنی مین نقطہ جو ہے قط کی بحث میں وہ یہی ہے، طریقیت ہو الی الواقع. ٹھیک ہے نا، اس کا واقع کی طرف طریق ہونا، اور یہ اس کی طریقیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. پھر اسی کے ضمن میں وہ بات ہے کہ اس کی اتباع کا واجب ہونا. یہ دونوں ظاہری طور پر دو نقطے نظر آتے ہیں، حقیقتاً کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. والحمدللہ رب العالمین.